والصلاة والسلام على سيدنا رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، آج 17 رمضان المبارک ہے، اور 17 رمضان جو ہے یہ ایک حق اور باطل کے درمیان لڑی جانے والی سب سے پہلی جنگ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت سے غزوہ بن جاتا ہے، غزوہ۔ تو یہ لڑی گئی اور یہ فتح جو ہے مسلمانوں کے حق میں رہی۔ اس جنگ کی جو ہے اور یہ جو فتح ہے، اس کی خوشی منائی جاتی ہے پوری دنیا میں۔ 17 رمضان کو جو ہے یہ فتح غزوہ بدر جو ہے یہ منائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے ہی ہم بھی غزوہ بدر کے حوالے سے تھوڑی بہت کچھ بات کر لیتے ہیں۔ یہ غزوہ جو ہے یہ سب کو معلوم ہے، اس لیے اس کے تفصیلات میں نہیں جائیں گے، بلکہ ہم لوگ جو ہیں اس سے کچھ سبق سیکھیں گے اور اس سے جو ہے کچھ فائدے جو ہے وہ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ غزوہ بدر دیکھیں، یہ مقام جو ہے غزوہ بدر کا، جہاں غزوہ بدر لڑی گئی ہے، وہ مدینہ پاک سے 152 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ انہوں نے 1.5 گھنٹہ لکھا ہے، کیونکہ یہ روڈ ان کے بہت اچھے ہیں۔ تو یہ آپ اپنے اندازہ کر لیں کہ ہمارا کتنا ہوگا، کتنے دیر میں ہم کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہے 152 کلومیٹر کا راستہ ہے بدر کے مقام تک۔ اور اس کے بعد دیکھیں تو آپ بالکل قریب ہی جو ہے یہ سمندر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمندر ہے، قریب ہی سمندر ہے۔ تو ہم جو ہے وہ غزوہ بدر کی بات کر رہے ہیں، اور یہ کب کی بات ہے؟ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ ہے 17 رمضان، رمضان پاک مہینہ ہے، اور رمضان مبارک بھی اسی سال جو ہے وہ فرض ہوا۔ یہ 2 ہجری کی بات ہے، یعنی مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد یہ جو قبلہ کی تحویل ہوئی ہے بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف، یہ 2 ہفتے پہلے ہوئی تھی، یعنی اس کے 2 ہفتے بعد کی بات ہے۔ اور یہ دوسرا سال ہے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے، آپ اندازہ کریں اسے۔ اور یہ جو ہے 2 ہجری مطلب اسلامی تاریخ کے حوالے سے ہے، لیکن اس کا جو عیسوی سال ہے وہ یہ دیکھیں تو وہ یہی مہینہ تھا، اس مارچ کا مہینہ ہے، 16 مارچ کی بات ہے یہ۔ اور ساتھ میں یہ دیکھیں کہ جو سال ہے وہ بھی 24 ہے، یعنی 624 عیسوی میں، یعنی آج ہم 2024 میں ہیں، تو اس وقت یہ 624 کی بات ہے، اور مارچ کا مہینہ ہی تھا، اور 17 رمضان یعنی آج کا دن تھا۔ ویسے آپ کو میں بتا دوں کہ اسلامی سال جو ہوتا ہے وہ مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، یعنی اب دن جو ہوتا ہے، یعنی ابھی 18ویں ہم رمضان میں چلے گئے ہیں، یعنی ابھی ہمارا جو ہے 18واں رمضان چل رہا ہے، لیکن ہم اپنے دن کے حساب سے یہ سبق پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بات تھی، یہ اس کو قرآن مجید میں یوم الفرقان کہا گیا ہے، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ حق اور باطل کے درمیان جو ہے فیصلہ کن جنگ تھی، جس کی وجہ سے جو ہے کفر کا تکبر جو ہے وہ ختم ہوا، ان کو صدمہ ہوا شدید قسم کا۔ ان کے سرداران جو تھے بڑے بڑے فخر کرنے والے متکبر قسم کے لیڈرز، وہ سب یہاں پہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ کچھ ان کے قیدی بنائے گئے انہی کے پاس، جو مسلمانوں کو کمزور سمجھ رہے تھے۔ تو یہ لوگ جو ہے سارے کے سارے، ان کا جو ہے ان کی کمر ٹوٹ گئی، مسلمانوں کا روب ان کے دلوں پہ غالب آ گیا۔ منافقین جو تھے وہ بھی جو ہے نا وہ نظر آ گئے کہ یہ فلاں فلاں جو ہے وہ منافق ہے، کہ ساتھ دیا، کس نے ساتھ نہیں دیا، یہ بھی آج پتہ لگ گیا تھا ہمیں یوم الفرقان کے دن ہی۔ تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے یہ جنگ کیوں اس کا یہ واقعہ کیوں پیش آیا۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ 15 سال سے یہ جو کفار تھے، مشرکین تھے، انہوں نے مسلمانوں کو ستایا ہوا تھا، مسلسل ظلم و ستم کر رہے تھے، لیکن اللہ اور رسول کی طرف سے جو ہے وہ مسلح ان کے خلاف جو ہے مزاحمت نہیں تھی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ نہیں کر سکتے تھے، ان کو نہیں لے سکتے تھے، اور کوئی لڑائی وغیرہ نہیں ہو رہی تھی ان کے ساتھ۔ لیکن یہ جو 2 ہجری ہے، اسی کے سفر کے مہینے میں، یعنی دوسرے مہینے میں ہی، یعنی اس غزوہ بدر سے 6 ماہ پہلے تقریباً جو ہے اللہ پاک نے جہاد کی جو ہے وہ اجازت دے دی۔ اس کے بعد جو ہے وہ مختلف قسم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سرایا بھیجے، یعنی لشکر بھیجے مختلف طور پہ جا کے وہاں پہ کفار کی سرکوبی کے لیے اور باغیوں کی سرکوبی کے لیے۔ تو پھر یہ مسلمانوں کے جو ہے نا مسلمانوں کی مسلح جو جہاد ہوا ہے اور ان کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، وہ اس میں ہوئی ہے غزوہ بدر میں۔ اس کو غزوہ بدر کبریٰ کہتے ہیں، کبریٰ، بڑی بڑی جنگ کہتے ہیں اس کو بدر کے حوالے سے۔ تو یہ مسلمانوں کو ستایا ہوا تھا 13 سال، تو مکہ میں انہوں نے ستایا،
13 سال۔ اس کے بعد 2 سال یہ لگا لے مدینہ منورہ میں آ کے، چونکہ انہوں نے وہ جو مسلمانوں کو ان کے آبائی گھروں سے نکلوایا، اپنے شہر سے نکلوایا، ان کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، کبھی حبشہ جا رہے ہیں، کبھی یہ مدینہ منورہ آ رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر بھی وہ آرام سے نہیں بیٹھے، پھر بھی جو ہے سازشیں کر رہے تھے اور ان کے گھروں پہ جائیدادوں پہ قبضے کر رہے تھے مسلسل۔ تو اب ان کو جو ہے مکہ والوں کو، اور جو تھے جو مشرکین تھے ان کے جو تاجر تھے اور سارے مکے والوں کے جتنا سامان تھا وہ مدینہ پاک سے گزر کے جایا کرتا تھا شام وغیرہ کے لیے، تجارت کے لیے، ان کو اپنے مال کی بہت زیادہ فکر تھی کہ یہ جو ہے نا اب یہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا ہمارے لیے مصیبت ابھی ہوگی کہ ہم مدینہ سے کیسے جائیں گے، کیسے گزریں گے یہاں سے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدینہ منورہ ہے، اور یہ میں آپ کو دکھاؤں یہاں سے، یار جدہ کو ایڈ نہیں کیا۔ یہ دیکھیں یہ مدینہ منورہ کا جو ہے نا وہ آ رہا ہے، یہ ہے دیکھو یمن کا راستہ ہے، یعنی کہ یمن یہ اس سائڈ میں بالکل ایسا کوئی ملا ہے، یمن ہے۔ دیکھو مینار کے کیسے لائک فائٹ لوگ ہیں۔ یا اللہ اکبر، یہاں آپ دیکھیں تو یہ ہے یمن، آپ دیکھیں یہاں میں آپ کو ایک اور بھی چیز بتا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل قریب کا آیا ہوا ہے کونا، دیکھ رہے ہیں آپ یہ والا، یہ یمن کا، یہ دیکھو یہ صنعاء ہے، یعنی یمن کا دارالخلافہ ہے یمن کا، ٹھیک ہے۔ آپ کو جو علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں پڑھتے ہیں نا کہ فیل آئے تھے مکہ مکرمہ آئے تھے، تو یمن سے آئے تھے، ٹھیک ہے، وہ جو یمن کا تھا وہ ابرہا۔ اب یمن کا یہ مکہ مکرمہ کہاں ہے؟ یہاں یہاں اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ مکہ ریاض ہے، یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو ابھی مکہ ظاہر ہو جائے گی، چونکہ میں نے مدینہ دیا ہوا تو اس لیے وہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہاں دیکھیں جدہ ہے، دیکھیں یہ مکہ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ مکہ، یہ مکہ ہے آپ کو، ٹھیک ہے، یہ طائف ہے، قریب ہی طائف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے نا ایک دفعہ طائف بھی گئے تھے کہ یہاں پہ مسلمان ہجرت کر سکتے ہیں تو یہ جگہ زیادہ اچھی رہے گی۔ یہ دیکھیں یہ مکہ ہے قریب ہی، اگر میں دکھا سکوں آپ کو، ایک دفعہ ذرا آ جائے، یہ دیکھیں یہ مکہ ہے، یہ پاس ہی یہ مکہ ہے، اور یہ پاس ہی طائف کا شہر ہے، یہاں بھی اب تشریف لے گئے تھے لیکن یہاں کے لوگوں نے رسپانس اچھا نہیں دیا، صرف ایک مسلمان بندہ ہوا تھا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اب دیکھیں یہ مکہ والے یہاں مدینہ سے گزر کے نا اوپر جاتے ہیں، شام کی طرف جاتے ہیں، میں آپ کو صرف کچھ اور بتانے لگا تھا۔ یہ دیکھو فیل جو ہے نا یہاں سے صنعاء سے فیل گئے مکہ گئے حملہ کرنے کے لیے، تو یہاں تو فیل تھے ہی نہیں، ہاتھی تھے ہی نہیں، تو یہ ہاتھی کہاں سے آئے؟ یہ دیکھیں یہ حبشہ، دیکھو یہ ہے، یہ جو شاہ حبشہ تھا نا، جیبوتی لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہے ایریتریا، اور یہ جو ایریتریا ہے نا، ایریتریا جس کو آج کل کہتے ہیں، یہ ایریتریا جو ہے یہ حبشہ ہے، اور یہ جو حبشہ سے انہوں نے فیل منگوائے تھے یہاں پر، اور پھر یہاں سے وہ مدینہ مکہ مکرمہ پہ انہوں نے حملہ کیا تھا، تو اس لیے جو ہے مکہ سے یہاں انہوں نے بلائے تھے۔ اچھا یہ تو ایک راستہ ہے یمن کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا تجارت کے لیے یمن بھی جایا کرتے تھے، یمن بھی جایا کرتے تھے، یہ جائے میں رکھے کہ بچپن میں آپ اپنے چاچاؤں کے ساتھ یہاں جایا کرتے تھے تجارت کے لیے، آپ بحرین بھی گئے، سفر بھی کیا، تجارتی سفر وہاں بھی کیا تھا۔ تو یہ دیکھیں اب میں جو ہم بتانے لگا تھا آپ کو، یہ دیکھیں یہاں ہے جدہ، یعنی مکہ یہاں قریب قریب مکہ ہے یہاں پر، اور یہاں سے یہ مدینہ منورہ ہے، یہاں سے گزر کے انہوں نے بصرہ جانا تھا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ، یہ بغداد، عراق، سیریا، یہ دیکھ رہے ہیں یہ سیریا ہے، شام، یہاں یہ کرتے تھے، یہ لوگ جو ہے اپنے سفر لے کے جایا کرتے تھے اور اپنا سامان تجارت لے کے جایا کرتے تھے۔ تو مکہ والوں کا سارا سامان اسی قافلے میں تھا جس کو ابو سفیان جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے لیڈ کر رہے تھے، لے کے جا رہے تھے۔ تو یہ اس شام گئے، جب یہاں سے جا رہے تھے تب بھی مسلمانوں ان کے پیچھے گئے تھے لیکن یہ نکل گئے تھے باہر، جب واپسی پر آ رہے تھے تو تب اس کو جو ہے وہ ٹینشن لگی کہ اب یہ دوبارہ پھر راستے میں آئیں گے، تو یہ یہاں آ کے بدر سے قریب ہی جو ہے نا یہ آ کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا، یہ دیکھ رہے ہیں یہاں یہ راستہ ہے بدر کا، ٹھیک ہے جی، تو یہاں سے یہ گزریں گے، یہاں سے گزریں گے اور یہاں واپس مکہ آ رہے تھے، یہ مکہ، یہ جدہ دیکھ رہے ہیں یہاں پاس یہ مکہ ہے، یہ دیکھیں یہ مکہ ہے، تو انہوں نے یہاں سے بدر سے یہاں سے گزر کے آنا تھا، تو یہاں سے مدینہ پاک جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے بندے بھیجے وہاں جا کے دیکھنے کے لیے حالات کے کہ یہ لوگ کہاں پہنچے، کیسے آئے کیسے نہیں آئے۔ وہاں مدینہ پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان کو خطاب کیا اور ان کو بتایا کہ مسلمانوں پہ کیا ظلم ہو رہے ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہمارا لوٹ لیا ہے، انہوں لوگوں نے کتنا کتنا نقصان پہنچایا ہے ان مشرکین اور کفار مکہ نے۔ تو آپ نے خطاب کیا، آپ کے بعد جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق نے خطاب کیا، حضرت عمر فاروق نے پھر اپنی رائے پیش کی اور اپنے اس حوالے سے بتایا کہ ہمیں کیا جو اسٹریٹجی ہے وہ اپنانی چاہیے، 6 ماہ پہلے ہی جہاد فرض ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، تو آپ نے کیا اسٹریٹجی اپنائی تھی؟ اس پہ جو ہے نا حضرت مقداد بن عمر جو ہے یا بن اسود وہ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، اور ساتھ ہی جو حضرت سعد بن عبادہ، یہ 2 صحابی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا بالکل اپنی اپنے تقریر سے اور اپنی باتوں سے۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو جو کچھ کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ کر گزرے، ہم آپ کو وہ نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل نے کہا تھا،
بنی اسرائیل نے ان کو کیا کہا تھا؟ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا، یہ دیکھیں یہ ہے مصر، یہ دیکھیں یہ ایجپٹ ہے، یہاں سے آپ ان کو لے گئے، یہاں سے ان کو منفس کہتے تھے، یہاں سے منفس سے لے گئے تھے آپ، یہ اسرائیل ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہاں لے گئے تو آپ نے کہا کہ یہاں پہ فلسطین کے قریب ہی ایک شہر تھا، یہاں پہ ہم نے حملہ کرنا ہے، تو اللہ پاک نے یہ شہر تمہارے لیے لکھ دیا ہے بنی اسرائیل کے لیے، آپ وہاں چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ وہاں جا کے جاسوسی تو کریں، یہ لوگ ہے کیسے؟ جب ان کو پتہ لگا بنی اسرائیل کو کہ وہ تو بڑے ہی بڑے بڑے قد والے ہیں اور بڑے سخت قسم کے لوگ ہیں اور بڑے بہادر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب چلا جائے اور وہ شہر جو ہے وہ فتح کر لے، پھر ہم اس کے بعد آ جائیں گے۔ تو حضرت مقداد نے وہ حوالہ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ جو ہے تشریف لے جائیں، آپ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم آپ کو وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، آپ اگر ہمیں جو ہے وہ سمندر پر بھی لے جائیں، سمندر میں بھی لے جائیں، یہ دیکھیں یہ اس کے پاس سمندر ہے، یہ دیکھیں اس کے بعد سمندر ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی لے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں بھی کود جائیں گے، آپ جیسے آپ کہیں گے ایسا ہی کریں گے آپ کے ساتھ۔ حضرت سعد نے بھی یہی عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارا جو ہے وہ آپ جیسا کہیں گے ہماری رائے وہی ہوگی، آپ شاید ہمارے انصار کی رائے لینا چاہتے ہیں، تو جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا اور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے۔ تو یہ پھر رسول اللہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور آپ نے پھر فتح کی نوید سنا دی ادھر ہی آپ نے۔ یہ جو غزوہ بدر ہے نا، غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی تھی، یہ ذہن میں رکھیے گا، یعنی فرشتے اتارے، 1000 فرشتوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اپنے پیغمبر سے کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا، لیکن بھیجے کتنے؟ 3000 بھیج دیے، یعنی یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، 3000 فرشتے بھیج دیے اور پھر 3000 پہ زیادہ کر کے 5000 فرشتے بھیج دیے اللہ تعالیٰ نے، یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور وہ جو فرشتے جہاں اترے ہیں وہ ہم دیکھیں گے ابھی، وہ پہاڑی، اس پہاڑی کو کہتے ہیں جبل الملائکہ۔ یہ اگر میں زوم کرتا ہوں بدر کو تو یہاں پہ آپ کو جبل الملائکہ اور ان کے جو قبور ہے وہ بھی دکھائی دیں گے آپ کو۔ تو یہ دیکھیں یہ سارا جو ایریا ہے، یہ دیکھیں یہ بدر کا مقام ہے، یہ سارا یہ سارا بدر کا مقام ہے، یہ جبل الملائکہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، جبل الملائکہ، یہاں جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ یہاں اترے تھے اس پہ، 5000 فرشتے، اور انہوں نے امامے باندھے ہوئے تھے، مختلف کلرز کے امامے باندھے ہوئے تھے، اور وہ یہاں اتر کے ان کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور صحابہ نے دیکھے ہیں باقاعدہ سے، فرشتے دیکھے ہیں انہوں نے احادیث میں شدید روایت کیا ہے، یہ احادیث میں نہیں بلکہ قرآن مجید کی آیات ہے کہ غزوہ بدر کے بارے میں جو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی، ایک میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، دوسرا یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو آشکار کیا، رسول اللہ کی جو عظمت ہے وہ لوگوں کو دکھائی باقاعدہ سے، آپ نے ایسے ایسے جو ہے نا وہ معجزات لوگوں کو دکھائے مسلمانوں کو کہ وہ ایسے معجزات آپ کو باقی کہیں نظر نہیں آئیں گے، یہاں پہ کثرت سے معجزات جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ نمودار ہوئے یہاں پہ، اور صحابہ کرام کی عظمت اور شان جو ہے وہ بھی یہاں پہ اجاگر ہوئی ہے۔ تو یہ ایک تو یہ دیکھیں یہ سارا وہ علاقہ ہے، اور یہاں یہ دیکھیں یہ گریو ریاض شہدائے بدر ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ شہدائے بدر کے مزارات ہیں سارے، یہ والے یہ سارے مزارات ہیں ان کے، اور یہ سارا وہ علاقہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جو راستہ ہے ہمارا، یہ دیکھیں یہ پورا ابھی لوگ جاتے ہیں، لوگ وہاں پہ وزٹ کرنے جاتے ہیں، یہ میں آپ کو دکھا دوں یہاں پہ، یہ زبیر بھائی اگر میں آپ کو دکھا سکوں یہاں سے، یہ دیکھیں یہ پہاڑی، میں چلیے شروع سے دکھاتا ہوں، یہ والا وہ راستہ ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں داخل ہوئے تھے، فرشتے جو ہے کہاں پہ اترے، کتنے فرشتے اترے، کتنے یہاں پہ کنویں تھے، سب کنویں کو جو ہے آپ نے بند کروا دیا، ماں سوائے ایک کنویں، فرشتوں کا اتار ہے یہاں پہ نہیں ہوا تھا بلکہ وہ ڈفرنٹ لوکیشن ہے، جب صحابہ سو گئے تو اللہ تعالیٰ کو خواب دکھلایا، یریکم اللہ فی منامک قلیلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو غزوہ بدر کی سیریز، سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی وسلم۔ یہ حضرت یہ جو ہے نا یہ جبل ملائکہ ہے جو سامنے دکھائی دے رہا ہے، ابھی جو یہ زبیر میں بتا رہے ہیں نا، کہ بتا رہے ہیں کہ یہ پہاڑی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد جو ہے ایک اور پہاڑی ہے جو کہ آیات کی روح سے نا وہ پہاڑی بنتی ہے، وہ پھر وہ بتاتے ہیں، یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے، یہ والا یہ اچھا ہے، دونوں کو بھی جایا کریں۔ ابھی ہمیں جو ہے نا وہ سعودیہ والوں نے جو ہے نا پتا ہے آپ کو کہ کس قسم کے لوگ ہیں، کس عقیدے کے لوگ ہیں، تو وہ لوگ یہ سارے جو ہے نا آثار بھی ہمارے مکس اپ کر رہے ہیں سارا کچھ، تو آپ یہ ضرور جب جائیں، جو بھی زیادہ ایکسپرٹ ہیں اس حوالے سے، تو وہ ضرور جائیں، دونوں پہ حاضری دیں، یہ سارے ہی جو ہے نا وہ پورا مقام ہی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا قدم مبارک لگے ہیں، وہ ساری جگہ ہی مقدس ہے، ساری جگہ ہی مقدس ہے، تو آپ ضرور جائیں یہاں پہ، ضرور زیارت کریں۔ تو بہرحال یہ ہے وہ سارا ایریا۔ اچھا، اب اس میں کیا ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں بہت سارے معجزات یہاں پہ جو ہے نا نمودار ہوئے، ویسے ہوا کیا تھا یہاں پہ ان کے ساتھ جب یہ سے روانہ ہو گئے نا، مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے، تو یہ جو ابو سفیان تھے یہ اپنے پڑاؤ ڈالا یہاں پہ غزوہ بدر کے بالکل جہاں بدر ہوا تھا، یہاں پہ کنویں تھے بہت سارے،
وہ ایک جو ٹیلے ہیں یہاں پہ بڑے بڑے ٹیلے ہیں یہاں پہ کسی جگہ پہ جو ہے نا وہ اس نے پڑاؤ ڈالا اور ایک بندہ بھیج دیا بلکہ خود گیا، سوری خود گیا وہاں پہ اور وہ دیکھنے کے لیے کہ بدر کا جو ہے راستہ تو صاف ہے کہ صاف نہیں ہے۔ تو آپ جب وہاں گئے تو آپ نے وہاں دیکھا کہ وہاں پہ یہ جو گھوڑوں کے ہے اور اونٹوں کے جو ہے نا وہ لیت پڑی ہوئی تھی اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، تو وہ دیکھا تو اس کے اندر جو ہے کھجور کی جو ہے نا وہ گٹھلیاں تھیں، جس سے آپ نے اندازہ کیا کہ یہ مدینہ منورہ سے آئے ہوئے جانور ہیں، یہ یہاں بدر کے نہیں ہیں، یہاں کھجور نہیں ہے بلکہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں۔ تو پھر ان کو پتہ لگ گیا کہ یہاں پہ جو ہے نا مسلمان یہاں آئے تھے اور وہ ان کو پتہ لگ گیا ہے ہمارے قافلہ گزرنے کا۔ تب جا کے انہوں نے پیغام بھیجا مکہ، اور مکہ سے پھر جو ہے وہ بڑے تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ وہ نکلے، 1000 کے قریب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ نے پوچھا ان سے جب یہ مسلمان یہاں پہنچے نا، آپ 12 رمضان کو یہاں سے نکلے اور یہ 17 رمضان کا واقعہ ہے، جمعے کے دن ہے یہ۔ تو آپ ایک دن پہلے وہاں پہنچے اور آپ نے جو ہے وہ وہاں پہ ٹہلتے ٹہلتے نا ابو سفیان کے کچھ لوگ جو ہیں وہاں آ گئے۔ تو آپ نے 2 بندوں کو پکڑا اور اس میں سے ایک بندے نے بتایا کہ ہم لوگ 10 اونٹ جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں، 10 اونٹ روزانہ ذبح کرتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ 1000 کے قریب ہیں، کیونکہ ایک جو اونٹ ہے وہ 100 بندوں کے لیے ہوتا ہے، تو یہ جو ہے نا ضرور یہ 1000 کے قریب ہے۔ تو ابھی بھی جو مورخین بتا رہے ہیں ہمیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ 900 جو ہے 950 کے قریب یہ لوگ تھے۔ یہ دیکھیں ذرا یہ نقشہ اگر آپ کو میں دکھا سکوں اور آپ دیکھ سکیں تو یہ دیکھیں، یہ کھجور کے باغ ہیں، مسلمانوں کو پڑاؤ یہاں ہوا تھا۔ سب سے لاسٹ پہ تیغ زن کھڑے تھے یعنی کہ شمشیر والے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ صرف 6 تلواریں تھیں مسلمانوں کے پاس، صرف 6 تلواریں تھیں، ٹھیک ہے جی، اور ان کے علاوہ نیزے تھے اور ان کے بعد جو ہے وہ زریں بھی بہت کم تھی، بہت ہی گنتی میں 10-12۔ اب دیکھیں یہاں پہ نیزہ باز کھڑے ہیں اس کے بعد، اور اس کے بعد تیر انداز کھڑے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں ذرا ایک خاص بات یہ دیکھیں کہ سیدنا حمزہ جو ہے یہاں کھڑے ہیں، اور اس کے بالکل جو ہے نا دائیں طرف جو ہے حضرت علی شیر خدا کھڑے ہیں یہاں پہ۔ اب دیکھیں حضرت حمزہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور حضرت علی جو ہیں وہ بیٹوں کی طرح ہیں۔ آپ نے اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ سب سے آگے رکھے ہوئے، فرنٹ پہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک لیڈر ہے اور وہ کتنا جانثاری سے خود بھی، آپ نے خود بھی وہاں تشریف فرما رکھے، یہ بھی تو بڑی بات تھی کہ اللہ کا رسول پہلی دفعہ جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے خود جو ہے وہ ذرہ باندھ کے آپ خود تشریف لائے ہیں یہاں پہ جنگ میں۔ اچھا اس طرف دیکھیں تو یہ 950 کے لشکر ہیں مشرکین کا، یہ لوگ یہاں سے کھڑے ہیں، اس طرف کھڑے ہیں، اور یہ لوگ یہاں دیکھیں، یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا شیبہ، عتبہ، ولید، یہ تینوں ہلاک ہو گئے، اور امیہ بن خلف وہ بھی مردار ہو گیا تھا۔ 70 ان کے جو ہے نا لوگ انہوں نے جہنم واصل کیا، مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار تھے 70 کے قریب، اور 70 کو جو ہے آپ نے جو ہے وہ قیدی بنایا تھا اور وہ ساتھ لے گئے تھے، ان کے ساتھ پھر یہ وہ جو معاملہ ہوا۔ تو یہ ہوا 14 صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہوئے یہاں پہ، اور یہاں بڑے بڑے واقعات جو ہیں وہ جو ہے نا وہ رونما ہوئے، یہاں بڑے بڑے واقعات آئے، جیسے کہ ایک تو فرشتے اترے یہاں پہ، فرشتے کہتے ہیں قطار اندر قطار اترے ہیں، ایک تو فرشتے اترے، اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہاں پہ معجزات کا جو ظہور ہوا، ایک تو آپ نے کنکریاں اٹھائی اور کنکریاں جو ہے کفار کی طرف پھینکی آپ نے، اللہ نے فرمایا یہ تم نے نہیں پھینکی، یہ میں نے پھینکی ہے، یعنی یہ بہت بڑی بات تھی کہ آپ کا جو کوئی فعل ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف لے لے کہ یہ میں نے کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عکاشہ بن محصن جو ہے صحابی ہیں، وہ بڑے بہادر تھے، شجاع تھے، ہر غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور شروع کے مسلمانوں میں سے۔ تو آپ نے کیا کیا کہ آپ لڑ رہے تھے تو تلوار ٹوٹ گئی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شکایت کی تو رسول اللہ نے ان کو ایک لکڑی جو ہے نا ایک خوش تنا تھا، اور اس کی جو لکڑی تھی وہ آپ کو پکڑا دی، شاخ تھی وہ پکڑائی آپ کو، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں وہ لکڑی آتے ہی وہ تلوار بن گئی اور چمک رہی تھی، اور سفید قسم کی تلوار تھی، اور اس کا نام رکھا العون۔ العون حضرت عکاشہ کا جو ہے وہ ان کی تلوار تھی، اور وہ ان کے پاس رہی تا دم شہادت، آخر تک جو ہے نا ان کے ہاتھ میں رہی۔ تو ایک تو یہ معجزہ تھا ان کا کہ یہ معجزہ جو ہے بالکل سب نے دیکھا، اور وہ آخر تک ان کے ہاتھ میں رہی، اور وہ تلوار بھی بعد میں بھی صحابہ کرام کے پاس رہی۔ دوسرا ایک آپ نے فرمایا صحابہ کی جانصاری کا بتاؤں میں آپ کو، صحابہ کا جو جانصاری تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے جب خطاب کیا، یہ جب وہاں پہنچے نا تو مسلمان جو ہے جب ان کو پتہ لگا کہ وہ تو 1000 کے قریب ہے اور ہم تو 300 کے قریب ہیں، تو آپ نے جو ہے صحابہ کرام جو تھے وہ تھوڑے سے نا پریشان ہو گئے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سکون نازل کیا، بارش نازل کی رات کے وقت، جب وہ نازل ہوئی ہے تو یہ جو تھا اپنا جو ایریا تھا، جو ریت تھی وہ بھی ذرا گیلی ہو گئی اور وہ ٹھنڈی ہو گئی اور ساتھ میں مضبوط بھی ہو گئی جانوروں کے لیے، تاکہ وہ گھوڑے اور جو ہے اس پہ ہاتھ رکھ سکے، پاؤں رکھ سکے، تو وہ جو ہے نا وہ دھسے نہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے سلیپ آن آئیڈیا کے نام سے ایک بڑی تھیوری چل رہی ہے ہمارے ہاں، کہ سلیپ آن آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا آیا ہے کسی بھی حوالے سے، تو تم کیا کرو کہ تھوڑا سا آرام کر لو اس پہ،
सोचो, सोने की कोशिश करो, जब भी कोई मुसीबत आती है, वो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं कि कोई मुसीबत जो है ना इतनी बड़ी नहीं होती, वो बस सिर्फ़ सोने की देर होती है कि आप सोते हैं तो आपका गम जो होता है ना, वो नीचे आ जाता है, आपने सोने की कोशिश करनी होती है। सो अल्लाह ताला ने उनको जो है वो क्या किया, उनको नींद जो है ना वो दे दी, नुआस, ये नेमत अल्लाह ताला ने उनको अता फ़रमाई और वो सो गए थोड़े से, आराम से जो है ना उन्होंने आराम भी किया और सुबह जब वो उठे हैं तो फ़जर के वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो खिताब फ़रमाया, बड़ा ही आलीशान किस्म का खिताब फ़रमाया और आपने उसी में जो है जज़्बा जो है जहाज़ उनमें पैदा हुआ जहाद का। एक सहाबी हैं हज़रत उमर बिन जाम के नाम से, उन्होंने जब सुना ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो भी यहाँ पे जो है कुफ़ार से लड़ते हुए शहीद होगा तो वो जन्नती है। तो आप खजूरें खा रहे थे, अपनी खजूरें जो है वो फेंक दी और आपने कहा मैं तो इतना ही फ़ासला है, शहादत का ही फ़ासला है तो मैं लड़ने के तैयार हूँ और आप लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे यहाँ तक कि आपको शहादत आपकी हो गई। तो ये भी उनका जो जज़्बा जिहाद था वो बड़े ही उरूज पे था यहाँ पे इस जंग में स्पेशली। चूँकि ये बहुत कम थे तादाद में, लेकिन जज़्बा जिहाद से ही इन्होंने जीता है और ये जंग जीती है इन्होंने। अच्छा, इसमें ये भी हुआ कि एक वालिदा जो है एक सहाबी की जिसका नाम हारिसा था। हारिसा की वालिदा जो है वो तशरीफ़ लाई और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, मेरा बेटा शहीद हुआ है, जन्नत में गया है तो मैं खुश हो जाऊँ, अगर वो दोज़ख में गया है तो मैं दुआ करूँ। तो आपने फरमाया क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें क्या हो गया है? अल्लाह ताला के पास जन्नत है, एक ही जन्नत है क्या? बहुत सारी जन्नतें हैं और हारिसा जन्नतुल फ़िरदौस में है। आपने वो जो गैब की खबरें थी वो बताई। आपको मैं ये भी बताऊँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन पहले पहुँच गए थे। आपने ज़मीन पे लकीरें खींची और ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, सही हदीस पाक बता रहा हूँ। आपने ज़मीन पर लकीरें खींची और आपने फरमाया कि कल जो है फलाँ बंदा यहाँ पे कत्ल होगा, फलाँ यहाँ कत्ल होगा। सहाबा कराम फरमाते हैं कि कल ऐसा ही हुआ, एक बाल का भी फ़र्क नहीं हुआ और वहीं उसी जगह पर उनका जो है वो यहाँ उनको जो है वो कत्ल किया गया था। ये बड़ी अजीब बात थी, ये भी गैब की खबरों में से थी जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सहाबा कराम को बताई थी और ये भी उनका मौजज़ा ही है। कि पहले से ही बता दिया था कि क्या-क्या होने लगा है और फ़तह भी आपकी होगी, ये भी बता दिया था। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना बहुत सारी दुआएँ की इस रात, बहुत सारी दुआएँ की, यहाँ तक कि आप दुआ करते-करते आपके जो कंधों से जो है चादर मुबारक जो है वो गिर गई। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जो है वो उठा के आपको दोबारा से जो है ना आप पे उड़ा दी और आपको आपको अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह काफ़ी है, इतनी दुआएँ काफ़ी हैं, अल्लाह ताला आपको जो है ना आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब तुम लोग दुआएँ कर रहे थे, हालाँकि दुआ सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो कर रहे थे, लेकिन बाकी सब आमीन कह रहे थे। तो ये भी ज़हन में रखिएगा कि आमीन कहना भी ये भी दुआ दुआ में शामिल होता है। तो अल्लाह फरमाया आपकी दुआएँ कबूल कर ली हैं और आपकी मदद जो है वो फरिश्तों से होगी और आपकी ही जो है ना फ़तह आपकी ही होनी है। बहुत सारी आयात जो हैं कुरान मजीद की इस पे दलालत करती होती हैं। तो ये ग़ज़वा बदर का जो है ना एक अमूमी नक्शा मैंने आपके सामने खींचा कि आपको अंदाज़ा हो कि ये हुआ क्या था। ये देखिए ये मक्का का रास्ता है, आपको मैंने वहाँ ये तो ख़ैर पुरानी किताबें है ना, तो ये अतलसुल कुरान के नाम से किताब है, शायद मैंने आपके साथ शेयर की है। इसमें कुरान मजीद में जितने मकामात ज़िक्र हुए हैं ना, मकामात कुरान मजीद में, वो इस किताब में उन्होंने नक्शों से समझाए हुए हैं। और जो शख्सियात ज़िक्र हुई हैं, उन शख्सियात का ताक़ुब किया है और उनकी सारी अहवालों को बताए लिखे हुए हैं यहाँ पे नक्शों के ज़रिए से। इसी तरह जो है आपको कौमें जो हलाक हुई हैं, उम्मतें हैं, जो पहले ही उम्मतें गुज़री हैं, उनके मुतल्लिक़ भी इसी किताब में है, अतलसुल कुरान के नाम से। अच्छी किताब है, प्यारी किताब है और ऑथेंटिक भी है, बहुत अच्छी किताब है। तो ये मैं शेयर कर देता हूँ आपको आपके साथ इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पे आपको सारी आयात भी मिल जाती हैं। तो अब ये देख रहे हैं आप, ये है मक्का मुकर्रमा का रास्ता और मैंने आपको नक्शे से दिखाया था कि आपको नक्शा भी ज़हन में रहे। ये मदीना मुनव्वरा का रास्ता है। तो ये देखो यहाँ से गुज़र के जाया करते थे। तभी ये जो है वाक़या रूनुमा हुआ और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो है वो फ़तह दे दी। अच्छा, यहाँ पे ये सारा है। आपको मैं ये देखें इस ग़ज़वे की अगर आपने मालूमात लेनी है ना, तो ये देखें ये मुख़्तसर सा लिखा हुआ है और ये सही लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है ये अहले सुन्नत जमात के नज़दीक जो है ये सही लिखा हुआ है। यहाँ पे शुहदाए बदर जो है 14 शुहदा हैं, उनके नाम भी यहाँ पे दर्ज हैं। आपको पता है कि सहाबाए कराम के इस जज़्बा जानिसारी और इतना ईमानी जज़्बा जो था, इस पे अल्लाह ताला ने क्या इनाम दिया? आपको पता होना चाहिए कि ग़ज़वा बदर में जितने लोग भी शरीक हुए और जो शरीक नहीं हुए, लेकिन रसूलुल्लाह ने उनको डिक्लेयर किया कि ये भी बदरी हैं। जैसे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, क्योंकि वो सैयदा रुकैया जो है उनकी जो है वो तीमारदारी में थे, तो अल्लाह रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये जो उस्मान है ये अल्लाह और उसके रसूल के काम में था, इसलिए ये भी बदरी है, ये शरीक है बाकायदा से। इस तरह एक और सहाबी भी थे, उनको भी शरीक किया आपने, उसमें ही ग़ज़वा बदर में ही आपने उनको बदरी जो है ना सहाबा का करार दिया हुआ है। तो इनको क्या इनाम मिला बदर सहाबा को कि उनको जो है दुनिया में ही जन्नत अता कर दी गई है कि ये जो है ये सारे जन्नती हैं। तो बदरी सहाबा उसमें खुलफाए राशिदीन भी शामिल हैं, हसनैन करीमैन भी शामिल हैं
और भी बहुत सारे जो है ना करीबी सहाबा कराम शामिल हैं वो जो अशरा मुबशरा है वो भी शामिल हैं। उसके बाद ये ग़ज़वे बदर वाले शुहदा हैं। इसके बाद भी ग़ज़वे बदर के जो सहाबी थे, जो गाज़ी थे, उनमें से जब किसी से कोई गुनाह होता या कोई खता होती, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको माफ़ फरमा देते, कहते थे आप ये जो है ना ये चूँकि ये बदरी है इसलिए इनको अल्लाह ताला जो है ना माफ़ किया हुआ है, अल्लाह ताला ने इनको बख्शा हुआ है। तो ये इतना बड़ा इनाम था, जिन्होंने पहले ग़ज़वे में शिरकत की हो, तो उनको ये इनाम मिला था। उनको जगह में भी जब आप कोई महफ़िल होती थी तो उनमें भी उनको जो है वो उनको आला जगह दी जाती थी और उनको जगह दी जाती थी, यानी कि उनको आगे बिठाया जाता था ग़ज़वे बदर वालों को। तो ये इनके शुहदा हों या फिर इनके जो गाज़ियान हैं, वो सब अल्लाह रसूल के यहाँ जो है वो जन्नती हैं और इनको जो है अल्लाह ताला की रज़ा हासिल है। ये रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, याद रखें कि अल्लाह ताला इनसे राज़ी हो गया है। आपको पता होना चाहिए इस बात का भी, पता नहीं कब ज़िक्र आएगा कि सबसे बड़ी नेमत जो है वो अल्लाह की रज़ा है। यानी जन्नत में जब तमाम लोग जो हैं जन्नती जन्नत की नेमतों के से लुत्फ़ अंदोज़ हो जाएँगे, तो अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि क्या वादा पूरा हो गया पैगंबरों का? वो सब कुछ जो बताया था वो पूरा हो गया? तो वो सारे जन्नती कहेंगे हाँ जी, सब कुछ हो गया जी, सब कुछ मिल गया, हम अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत खुश हैं। और जो है उस पे अल्लाह ताला जो है ना वो 2 हदीस आती हैं। एक तो ये है कि अल्लाह ताला जो है वो अपना दीदार करवाएगा और कहेगा नहीं, एक और नेमत है वो ये है कि अपने हिजाबात जो है वो उठा देंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 14वीं जो चाँद होता है 14वीं का, इस तरह अपने रब को जो है ना आप देखेंगे और तुम्हारी आँखें जो है नहीं चुंधी आएँगी, तो ऐसे देखेंगे आप। तो एक तो ये बहुत बड़ा इनाम होगा। दूसरा ये है कि दूसरे हदीस पाक में आता है कि अल्लाह पाक फरमाएगा कि नहीं, अब एक और इनाम है तुम्हारे लिए, वो ये है कि मैं अब तुमसे राज़ी हो गया हूँ। इसके बाद मैं तुम लोगों से नाराज़ नहीं होऊँगा, मैंने तुम्हें अपनी रज़ा दे दी। ये सबसे बड़ी नेमत होगी इंसान के लिए, सबसे बड़ी। तो ये जो शुहदाए बदर हैं या जो गाज़ियान बदर हैं, इन लोगों को ये नेमत मिल गई दुनिया में ही। आखिरत में तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ हारिसा को बताया ना कि फिर जन्नतुल फिरदौस में है, अंबिया किराम के पास है। इसका मतलब है कि ये लोग जन्नतुल फिरदौस वाले हैं सारे। लेकिन साथ में ये भी फरमा दिया दुनिया में ही कि अल्लाह तुमसे राज़ी हो गया है। रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, अल्लाह राज़ी हो गया है इनसे। और अरब लोग जो है ना, हम तो सिर्फ़ इतना कहते हैं ना, रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं। अरब लोग जो है ना साथ में कहते हैं व अर्दाहु, अल्लाह इनसे राज़ी हैं, ये अल्लाह से राज़ी हैं। ये भी है, दोनों तरफ से मामला है। अगर आपने मुख्तसर पढ़ना है ना, तो ये आप मुख्तसर यहाँ से पढ़ लीजिएगा या मैं आपको भेज देता हूँ आपके ग्रुप में। एक तो यहाँ से पढ़िए, अगर तफ़सील से पढ़ना है ये वाक़या और लफ्ज़ ब-लफ्ज़ पढ़ना है अहले सुन्नत वल जमात के जो है ना वो जितने भी हमने अभी नुक्ते बयान किए हैं, आपने करामात और मोजज़ात और कुदरत अल्लाह ताला की देखनी है, पढ़नी है। और बहुत सारे वाक़ियात जो है वो ईमान जो है वो अगर आपने देखने हैं, तो यहाँ से आपको ना तफ़सीली भी मिल जाएगी। ये दोनों मैं आपको भेज देता हूँ, ये दोनों आपको काम आएँगे। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो कि ग़ज़वे बदर से हम लोग जो है अख़ज़ कर सकते हैं। आपके ज़हन में कुछ है ग़ज़वे बदर के हवाले से तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ, ताकि मुझे भी पता लगे। जैसे मैं ये कहता हूँ कि ये जो ग़ज़वे बदर है, इंसान के अंदर भी ना, हर इंसान, हर मुसलमान के अंदर हक़ और बातिल जो है वो लड़ रहे होते हैं। नफ्स के साथ आप लड़ रहे होते हैं, शैतान के साथ आप लड़ रहे होते हैं, बुराइयों के साथ आप लड़ रहे होते हैं। अपने आप को जो है मक्की दौर से भी गुज़ारें और फिर मदनी दौर से भी गुज़ारें आप। यानी मक्की दौर क्या था और मदनी दौर क्या था, दोनों को आपको समझना होगा। और अपने नफ्स को जो है उसी तरह जो है उसकी तरबियत करें, जैसे कि मुसलमानों की तरबियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद की थी और जिस तरह उन्होंने तालीमात दी थी, इस तरह आप अपने नफ्स को इनफिरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे नहीं, इज्तिमाई तौर पे तो हमारे सामने सबके सामने मौजूद है, लेकिन आप लोग जो हैं वो इनफिरादी तौर पे भी खुद को जो है तरबियत के लिए ऐसे वक़्फ़ कर सकते हैं जैसे ये हुआ है। ये भी हमें यहाँ से ही जन्म महसूस हुआ है। ये हक और बातिल की लड़ाई जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चली आ रही है, सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़। तो ये वो वही चल रहा है कि वो शरार अबू लहब भी जो है वो चिराग मुस्तफ़ी से जो है लड़ भिड़ रहा है, अभी तक चला आ रहा है। तो इंसान के अंदर भी ये चल रहा होता है। जब ये ग़ज़वात होते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तुम जिहाद असग़र से जिहाद अकबर की तरफ आ गए हो, कि बड़ा जिहाद ये है कि नफ्स के साथ जो है जिहाद करना है, अपने आप के साथ लड़ना है। तो ये मुश्किल काम था और इसके लिए बड़ी रियाज़त और मुजाहदे की ज़रूरत होती है। और शेख कामिल की भी ज़रूरत होती है, ताकि वो समझाते रहें, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम के लिए शुआइब अलैहिस्सलाम थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के लिए थे। तो एक तो ये बात जो समझ आती है। आपके ज़हन में कुछ है? अब आप ग़ज़वा बदर के हवाले से? अलामा साहब यहाँ पे ये तो खैर वक्त की कमी की वजह से, अदरवाइज मैदान बदर में इंसान जब जाता है तो बड़ी अजीब कैफियत होती है। अल्लाह ताला सबको वहां ले जाए आमीन, और वो आमीन। ज़ियारत नसीब करे। इसके अंदर जहाँ पे सरकार पाक ने ये दुआ फरमाई थी, जहाँ पे आप रिकत अमेज दुआ फरमाते थे
جی مطلب جب یہ حالات تھے وہ تعداد میں زیادہ تھے، اور وہ یہ جو آپ نے بھی فرمایا کہ حضرت بکر نے، آپ نے دعا کرتے کرتے ہاتھ انی بالکل جو اٹھائے، اتنے اٹھائے کہ آپ کی رضا مبارک گر گئی، اور آپ جی کی جو بغل مبارک کی روشنی تھی اس سے ان کی آنکھیں چدھائیں، تو پھر اللہ آپ نے ان کی رضا مبارک ڈالی، اور آپ نے کہا کہ یہ دعائیں آپ نے جو فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ مطلب اس سے یہ بہت ہے۔ اسی بالکل میں وہاں پہ وہ ایک کنواں ہے، جس میں پھر وہ جو سرکار پاک نے حکم دیا تھا، جن کے بالکل اندر ان کو کافروں کو یعنی دفن کر دیا ہاں گیا تھا، ہاں ہاں اور پھر اسی سے وہ واقعہ بھی ہے کہ آپ وہاں پہ تشریف لے گئے جب یہ سارا واقعہ ہوا، اور کنویں کے پاس آپ نے کھڑے ہو کے جو الفاظ فرمائے، ان سے گفتگو کی، تو ہاں اس پہ وجہ سے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ حضرت عمر رضی تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور کیا یہ سنتے ہیں جو آپ گفتگو کر رہے ہیں؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ایسے سنتے ہیں جیسے تم مطلب بالکل مجھ سے کلیئر سن رہے ہو۔ اللہ اکبر اللہ تو وہاں اکبر پہ یہ کنواں بھی ہے بالکل جو انہوں نے کیا ہے، اور صرف ذوق کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، اور یہ بڑا آمین ضروری ہے کہ انسان پڑھ کے جائے تو پھر بندے کو لطف آتا ہے۔ تو یہ ہاں جو آپ نے پہاڑی مبارکوں کا فرمایا نا جی، تو یہ حقیقت ہے کہ آپ جب ریئل میں جا کے دیکھیں تو جو باقی ساتھ بالکل ایڈجسٹنٹ بسائڈ جسے کہتے ہیں نا جی، جی جی جو پہاڑ ہیں جو نارمل جہاں سے ملائکہ تشریف لائے ہیں، جی انہیں ٹوٹلی چینج اس کا سینیریو، وہ بالکل ایسے جیسے لیئر ہوتی ہے ہائے 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 پانی صحیح کی، وہ مٹیالہ ہے، اور جہاں پہ یہ ملائکہ کے ساتھ والا ٹیلا ہے وہ جی بالکل پتھریلا ہے۔ جی تو وہ جا کے وہاں پہ جو بندہ سما دیکھتا ہے تو بس بندے کے اوپر بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے، واہ اور یہ واقعی ایک ایسا مارکا ہے کہ اس کو بندہ بار بار پڑھے تو بس بندے کو مطلب عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی تو یہ صحیح جو کنویں ہیں، کنویں کے حوالے سے بھی ضرور ان کو تھوڑا سا آپ ہوں، بریف کریں، میرے خیال ابھی 5 منٹ تو ہیں if I'm not wrong۔ ہاں ہاں بالکل اور مزید کوئی اس میں کوئی اور سبق ہے کسی کے لیے کوئی کوئی آپ کے ذہن میں کسی کوئی اور سبق جو بندہ اس سے لے سکتا ہے غزوہ بدر سے ذرا بتائیے گا پلیز کسی علامہ کا صاحب میرے تو ذہن میں صرف یہ ہے ہوں، کہ کیونکہ یہ پہلا غزوہ تھا، جی جی اور اس پہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ ایمان اور عقیدے اور محبت کی بات ہے، آتی ہے کہ چاہے آپ تعداد میں تھوڑے بھی ہوں، جی لیکن اگر آپ کا کامل ایمان ہو، توکل ہو، اور آپ کا ایمان مضبوط ہو، تو آپ بڑی سے بڑی طاقت کے ساتھ بھی ٹکرا سکتے ہیں۔ بالکل تو جیسا کہ بدر سے ہوتا ہے کہ نہیں، آپ تعداد کو دیکھیں، ان کے ہائے لاؤ ہائے لشکر ہائے کو دیکھیں، ان کی ہیبت کو دیکھیں، اور بالکل پھر ان جو جس بے سر و سامانی میں یہ پہلی غزوہ ہوئی کہ 7 گھوڑے تھے اگر I'm not wrong، اور 6 جی کے ساتھ تلواریں تھی، اور جی اس حوالے کے باوجود ان کا ایمان کامل رہا، وہ ڈگمگائے نہیں۔ بالکل بالکل تو ایسے میرے خیال ہے اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ تعداد چاہے کتنی بھی کم ہو، لیکن اگر آپ کا کامل ایمان ہو، پختہ یقین ہو، اور شہادت کی یا غازی کی آرزو ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر نصرت و فتح عطا کرتا ہے۔ بے شک بالکل ایسا ہی ہے بالکل جذبہ ایمانی ہونا چاہیے اور یہ جو کنواں تھا جس کے بعد ہم اب بات کر رہے ہیں یہ جو کنواں تھا اس میں یہ سارے جو ہے نا جتنے بھی ان کے تھے وہ جن کو مشرکین تھے اور یہ بڑے بڑے متکبر قسم کے لوگ تھے اور جس میں ابو جہل بھی شامل ہے ابو جہل کو تو سب جانتے ایگزیکٹلی ابو جہل صاحب، ابو ابو جہل جہل بھی تو تھے، دیکھو بالکل ابو ابو جہل جہل بھی کو تھے۔ دیکھیں کہ ابو جہل کے اس نے خود کو اتنا باندھا ہوا تھا کہ صرف آنکھیں دکھائی دے رہی ہیں اور اس کے تکبر کا کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست کیا کہ دو بچے ہیں معاذ اور معوذ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ جو ہے وہ جا کے ان کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں مارتے ہیں اور اس کو جہنم واصل کرتے ہیں دو بچے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تو وہ اس وقت بھی کہہ رہا تھا میری گردن نیچے سے کاٹنا تھا کہ میں جو ہے نا اوپر رہوں اور میرا جو ہے نا وہ رہے تو یہ لوگ جب سارے جو ہے نا جمع کیے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو شہداء تھے ان کو بھی جمع کیا الگ سے ان کو ان کی تدفین فرمائی ہے اور یہ جو لوگ تھے ان کو کنویں میں ڈالا اور آپ نے ان سے خطاب بھی کیا جیسے پیغمبروں کا کام ہوتا ہے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں میں شعیب السلام کے واقعات میں ہم نے پڑھا ہے جو لوگ اس کو درس قرآن کو فالو کر رہے ہیں ان کو پتا ہوگا شعیب علیہ السلام کے واقعہ میں صالح علیہ السلام کے قوم میں لوط علیہ السلام کے قوم میں یہ سارے پیغمبر جب ایسے نصیحتیں کر کر کے دعوتیں دے دے کے آخر میں جب ان پہ عذاب آتا ہے کفار و مشرکین پہ تو اس کے بعد پھر خطاب کرتے ہیں یہ انہی مشرکین سے ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہوتا ہے اور اس کا پیغمبر سچا ہوتا ہے اور اس کی باتیں آسمانی باتیں ہوتی ہیں اور وہ ہو کے رہتی ہیں تو وہ ساری نصیحتیں جو ہیں آپ نے جب فرمائی ان سے باتیں کر رہے تھے تو وہ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ سن رہے ہیں تو آپ نے یہی فرمایا بہت سارے الفاظ قرآن مجید میں جو ہے نا وہ حدیث میں آتے ہیں اور اس میں سے جیسے رشید بھائی نے بتایا کہ آپ نے یہی فرمایا کہ یہ اچھے طریقے سے سن سکتے ہیں اچھی طریقے سے سنتے ہیں لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے اب جواب کیا بھی دیتے وہ جواب کیا دیتے وہ بھی تو کچھ نہیں تھا کہ جواب اب کیا دیں گے وہ تو وہ جواب نہیں دے سکتے تھے اور یہ ایسا ہی ہے یہ سماع موتا کے بارے میں نا کہ جو قبور والے ہوتے ہیں یہ سنتے ہیں اس پہ ہم یہ دلیل جو ہے نا وہ بیان کرتے ہوتے ہیں چونکہ یہ صحیح احادیث سے جو ہے نا ثابت ہے تو یہاں پہ یہ بہت ساری جگہ ہیں اب کیا کیا جو ہے نا ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ بہت زیادہ ہے لیکن ایز اے ہول جو ہے آپ نے سمجھنا ہے یہ دیکھیں یہ مسجد عریش ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا جہاں چبوترا بنایا گیا تھا اور آپ کے لیے جو ہے وہ ایک سائبان بنا دیا گیا تھا یہ مسجد عریش یہ جگہ ہے
آپ یہاں جو ہے نا یہاں پہ آپ آنا فرماتے ہیں، یہاں دیکھیں یہاں پہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو دکھائے جی، جیسے راشد بھائی نے کہا یہ ایک دفعہ دیکھنے والی جگہ ہے اور ضرور جایا کریں، اور کسی اچھے سنی کے ساتھ جائیں تاکہ وہ آپ کو واقعی جو ہے نا وہ صحیح جگہ دکھائیں، اور آپ کو آپ کا ایمان جو ہے وہ ایک دفعہ تازہ ہو یہاں سے، اللہ اکبر، یہ دیکھیں یہ عریش ہے، اور یہ دیکھیں یہ بدر کا مقام سارا، اللہ اکبر، بہت ساری جگہ ہیں جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کے جائے۔ چلیں جی، بہت شکریہ آمین سب آمین۔ کی سماعتوں کا، بہت شکریہ نواز مہربانی۔ نصرت بھائی بہت شکریہ آپ جی، کے سوالات کے انشاءاللہ میں جواب دانا آپ کو گروپ میں دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی، نصرت ندیم صاحب۔ چلیں جی، بہت شکریہ، سلامت رہیں جی، سلامت رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔